بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں باری پر محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف بھی ہو جائیں گے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا چاہتے ہو تو 3 چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر پی لیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے سونف والا قہوہ بنا کر پیا کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے اور اس سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ موٹاپا اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ کچا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوگا۔ رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال کم کر دیں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ پھل کھانے سے پہلے لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اور نہ ہی بدہضمی ہوگی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار ہو جاتا ہے ان کو میتھی کا پانی پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت نہا لینے سے لمبی عمر تک جوان رہو گے۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے۔ ادرک والے پانی سے سبزی کو دھو لیں، سبزیاں کافی دن تک تازہ رہیں گی، خراب نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتار دیں، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ اونٹ کی ہڈی کا گودا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بدن میں طاقت آتی ہے۔ سرسوں کے تیل سے مساج کرنے سے مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں، دیر تک جوان رہو گے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر سونے سے کان کی سماعت تیز ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تیزی سے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے کانوں میں خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لی جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ بطخ کا انڈا کھانے سے زندگی بھر شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے پٹھوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ بکرے کے پائے کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ آم کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے
تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ پینے کے بعد 1 گلاس پانی کا پئیں، جسم میں طاقت آتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو عزت اور دولت ملے گی۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ جلدی بوڑھے نہیں ہو پاتے۔ بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کر دیں۔ جو نمک کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ کچا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوگا۔ رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال کم کریں۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے لگے، یہ دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر تیل کے 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ادرک کا ٹکڑا چبا لینے سے کوئی جسمانی بیماری ہو تو وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ خسخاس کی پکھی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا استعمال زیادہ کر دیں۔ جن لوگوں کو الرجی ہو جائے تو وہ لسی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے مزید الرجی بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ پانی کے اندر لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیا کرو، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوگا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی اور اس سے پیٹ اندر چلا جائے گا۔ موٹی عورتیں اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ سونے سے پہلے مسواک کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کرو کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ 50 سال میں 20 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے وہ جوان رہتا ہے۔ جو عورتیں اپنے بال کالے، لمبے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں اور نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، اس سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں ضرور استعمال کیا کرو، دوبارہ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی کھائیں۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر
گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، دمہ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریوں سے جلد کو پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگا لیا کرو۔ صبح نہار منہ کھجور کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، معدہ طاقتور ہوتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو تو 6 دانے انجیر کے زیتون کے تیل میں بھگو کر 2 صبح 2 دوپہر اور شام کو آرام آرام سے چبا چبا کر کھاؤ۔ اس سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد اور پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو، اس سے چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ باتیں کرتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کرو۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربہ مفید چیز ہے۔ کھانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھویا کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ لکڑی کا کنگا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال زیادہ نہیں گریں گے، بال مضبوط ہوں گے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے۔ خارش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو پنیر کے چند دانے پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے چھان کر پی جائیں۔ ہر قسم کی خارش سے نجات ملے گی، جسم کی الرجی بھی ختم ہوگی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو تو گنے کا رس پئیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ اپنی آنکھوں پر مس لو، اس سے نیند بہتر آئے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے چھاتی میں جمع بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ اجوائے کھجور کو دودھ میں ملا کر کھانے سے دل صحت مند رہتا ہے، جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ نہار منہ 1 لہسن کا جوا پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ چہرے پر پھٹکڑی ملنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو کہ یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دہی کے ساتھ کھٹے پھل کھانے سے میٹھا بولزم سست ہو جاتا ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگائیں۔ پیٹ کی گیس اور قبض میں گنے کا رس پینا مفید ہے۔
کچے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں۔ سر کے پاس موبائل رکھ کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں کھائیں۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ جو گھر میں تتر پالتے ہیں اس گھر میں کبھی خارش کی بیماری نہیں آتی۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ یہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ لگے ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں، اس سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتی ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم یا زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کر استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ جوان رہے گا۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ پیاز کھایا کرو، اس سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال نہ کریں۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو انسان کمزور ہو، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے بہرے پن کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت ایک چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی دودھ چینی پتی ڈال کر چائے بنائیں اور ایک چٹکی خسخاس کی ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پھٹکڑی کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ چھہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہوتا ہے۔ گھی اور نمک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ 1-2 دن تک خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چلتے وقت تیزی سے چلنا دماغ کو بہت تیز کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو سوتے وقت کمر کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جائیں۔ کمر، جوڑوں، پٹھوں اور موڑوں کا زبردست علاج۔ اس کے لیے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیجئے۔ اب اس میں ذرا سی سونف بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، پٹھوں کی کمزوری دور ہوگی۔
رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا، گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہوں گے تو آپ بہت جلد بیماریوں میں گھر جائیں گے، گھر میں پریشانی آئے گی۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو توے کی کالک بچے کے کان کے پیچھے لگا دو، اس سے بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں لگاؤ، اس سے آپ کو کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ بند گوبھی کے استعمال سے جسم کے وزن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد نمک چاٹ لیا کرو، بدہضمی نہیں ہوتی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ، سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو بند گوبھی کا استعمال کیا کرو۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ صاف رہے گا۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جن بچوں اور بچیوں کو سبق نہ یاد آتا ہو یا حافظہ کمزور ہو تو انہیں کھجور کھلایا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔